آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو آپ کے پردے کی وجہ سے پسند کیا تھا؟ زہرا رکشے میں بیٹھی تھی، باہر راستے کو دیکھ رہی تھی اور ذہن میں ارباز خان زادہ کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اتنے عرصے سے وہ اسے اپنے گرد گھماتی رہی تھی، پر کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا۔ نہ جانے اچانک ان کو کیا ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کیوں ایسا سوچ رہی ہوں؟ اس نے سر جھٹک کر یہ سوچ دل سے نکالنی چاہی۔ گھر پہنچی، کھانا کھایا اور آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ایک بار پھر ارباز خان زادہ اس کا خیال بن کر آ گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور فوراً استغفار پڑھا۔ دورکتانی نظر گھما کر اپنی بہن کو دیکھا اور کروٹ بدل لی۔ جب سے سدرا کا انتقال ہوا تھا وہ زہرا سے یوں ناراض تھی جیسے سدرا کو زہرا نے مارا ہو۔ مولوی شمس الدین سے بھی خفا خفا سی تھی۔ پھر وہ دونوں اس کی اس کشیدگی کی اصل وجہ نہیں جانتے تھے۔ کسی نامحرم آدمی کے لیے تم اپنے گھر والوں سے اپنا رویہ خراب کر رہی ہو، بہت اچھا کر رہی ہو۔ زہرا نے ماتھے پر بل ڈالے طنز کیا۔ کیا کریں، آپ کی نظر میں تو گنہگار ہے نا، آپ ہماری ہدایت کی دعا کیا کریں، بس نصیحت مت کریں، دورکتا طنزیہ بولی۔ زہرا نے سر جھٹکا اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ محبت کا بھوت اترے گا تو دورکتا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، اس نے سوچا۔ اگلے دن زہرا یونیورسٹی گئی تو ایک بار پھر ارباز لائبریری میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زہرا اٹھنے لگی تھی کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ ایک بار پھر شاعری تھی۔ واقف غم متبسم متکلم خاموش، تم نے دیکھی ہیں کہیں ایسی نرالی آنکھیں؟ زہرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ارباز کو دیکھا، پر ارباز کے ہاتھ میں تو فون نہیں تھا، یعنی یہ نمبر ارباز کا نہیں تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ارباز نے پوچھا۔ نہیں بس کچھ نہیں، رانگ نمبر ہے۔ زہرا نے فون سائڈ پر رکھا۔ آپ مناسب سمجھے تو یہ رانگ نمبر مجھے دے دیں، پھر یہ کیا کوئی دوسرا رانگ نمبر بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا؟ ارباز نے سنجیدگی سے کہا۔ زہرا کچھ لمحے سوچتی رہی، وہ خود بھی اس رانگ نمبر سے شدید پریشان تھی۔ اگر اس کے والد صاحب دیکھ لیتے تو بڑا مسئلہ بن جاتا۔ اس نے کاغذ پر وہ نمبر لکھا اور ارباز کے سامنے کر دیا۔ ارباز نے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا، پھر کسی کو کال ملا کر بولا، ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے اس کی ڈیٹیلز چاہیے کہ اس وقت کس کے استعمال میں اور کہاں سے لوکیشن آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ آپ کو روز روز آ کر ہماری ڈیٹیل پر نہیں بیٹھنا چاہیے، دیکھنے والے غلط سمجھتے ہیں۔ اس بار زہرا کا لہجہ بدستور نرم تھا جو ارباز نے بخوبی نوٹ کر لیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تاثر دیر سے ہو رہی تھی، پر ہو ضرور رہی تھی۔ انسان کا اپنا کردار صاف ہونا چاہیے زہرا، بولنے والے تو بہت کچھ بولتے ہیں، زبانیں روک بھی لی جائیں تو نگاہیں بولتی ہیں، اس نے جاندار آواز میں کہا۔ زہرا آواز سے اٹھنے لگی تو ارباز فوراً کھڑا ہو گیا۔ سوری، میں نے شاید آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ پڑھ لیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور زہرا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنا سر کتاب پر جھکا دیا، پر اب بھلا کتاب میں دل کہاں لگنا تھا؟ اس نے بے دلی سے کتاب بند کی۔ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس نے خود سے کہا اور لائبریری سے باہر نکل گئی۔ 2 کلاسز لینے کے بعد ابھی یونیورسٹی ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ وہ یونیورسٹی کے خاموش کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور ٹانگیں پھیلا لی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی لمحے تھے کہ اسے اپنے پاس آہٹ کا احساس ہوا۔ کچھ فاصلے پر ارباز بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں سیرۃ مصطفیٰ کی کتاب تھی اور اس نے چائے کا ایک کپ زہرا کی طرف بڑھایا۔ زہرا کے ماتھے پر بل پڑے، پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ارباز بول پڑا۔ میں جانتا ہوں آپ کو میرے آنے سے غصہ آیا ہوگا، میرا ارادہ آپ کو تنگ کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن میں اپنی دلی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد میری دلی حالت بری طرح بدل رہی ہے، مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں بہت سا برا انسان ہوں اور مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زہرا جو اس پر غصہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ارباز نے اب تک اس کتاب کو کھول کر پڑھا تک نہیں تھا۔ یہ انسان کی وہ روحانی کیفیت ہوتی ہے جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اس کی روح اسے پیچھے کھینچ رہی ہوتی ہے، گناہوں سے پیچھے چاہ رہی ہوتی ہے۔ زہرا نے گہرے لہجے میں سمجھایا، اگر انسان رک جائے تو روح پرسکون ہو جاتی ہے اور یہ بہت اچھی علامت ہے۔ کیا مطلب اچھی علامت ہے؟ بندہ نہ سو پا رہا ہے نہ جاگ پا رہا ہے اور یہ اچھی علامت ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ زہرا ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہی ہے۔ اگر تمہارا دل تمہیں ملامت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ایمانی کیفیت ابھی زندہ ہے، بس تم اس پر غور نہیں کر رہے۔ دل کے زندہ ہونے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ گناہ کرتے ہوئے انسان بے چین ہوتا ہے
اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے۔ اگر وہ خود کو روک لے تو ایک کیفیت مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ اس کیفیت کو نظر انداز کر دے اور اپنے گناہ میں لگا رہے تو پھر وہ ان کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پرسکون ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح اندر سے نہیں پکارتی۔ زہرا کے اس طرح سمجھانے پر چند لمحوں کے لیے زمین پر نظر جمائے بیٹھا ارباز زہرا کے اس طرح سمجھانے پر چند لمحوں کے لیے زمین پر نظر جمائے بیٹھا ارباز بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا کہ وہ زہرا کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے کر رہا ہے۔ اس کی دل کی کیفیت واقعی عجیب سی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ زہرا نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، پر اس بار اس نے اپنی نگاہ زہرا کی جانب نہیں اٹھائی۔ اس کا یوں نگاہیں جھکا کر بیٹھنا زہرا کو اچھا لگا تھا، اور وہ یہ بالکل بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت تنہائی میں ایک نامحرم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زہرا، میری کیفیت کب تک رہے گی؟ وہ مس زہرا سے زہرا پر اتنی آسانی اور جلدی سے آگے کہ زہرا کو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ وہ دونوں بے تکلفی کی پہلی سیڑھی چڑھ چکے تھے۔ بتایا تو، اگر گناہوں سے رک جاؤ گے تو پرسکون ہو جاؤ گے، اور اگر گناہوں سے نہ رکے تو دل مردہ ہو جائے گا، پھر بے چینی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ زہرا نے دھیمی اور سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، میں یہ کتاب مزید آگے پڑھنا سٹارٹ کروں گا۔ کہتے ہوئے ارباز اٹھنے لگا۔ زہرا نے اس بات پہ سر ہلایا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تھا کہ اچانک پلٹا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پر اپنے لب بھیج لیے۔ نہیں ارباز، چائے ٹھنڈی کر کے پیو، زیادہ جلدی مچاؤ گے تو منہ جل جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مکرانہ تسلی دی۔ زہرا نے نظر اٹھا کر اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ارباز نے بس اتنا کہا اور مڑ کر چلا گیا۔ اس کا یہ آخری جملہ زہرا کے دل کے بند دروازے پر بری طرح دستک دے گیا تھا۔ سب کو بات بات پر نصیحتیں کرنے والی زہرا خود یہ بھول گئی تھی کہ نامحرم کو شیطان کس طرح خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا وجود شیطان کا ہی ہوتا ہے، اور انسان جتنا تقویٰ دار ہو، اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا اور چالاک شیطان لگا دیا جاتا ہے۔ اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ نقاب کے چلمن تلے اس کے اپنے ہونٹ ہلکی سی مسکراہٹ سے سج چکے تھے۔ ارباز خوشی سے یونیورسٹی کے کیفے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو یہ اسی بندے کی کال تھی جسے اس نے نمبر ٹریس کرنے کو کام سونپا تھا۔ ہاں، معلوم ہوا کون ہے؟ ارباز نے پوچھا۔ سر، لوکیشن آپ کی یونیورسٹی کی آ رہی ہے، یعنی جہاں آپ ہیں یہ نمبر وہیں موجود ہے، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ ارباز کے ماتھے پر بل پڑے، قدم وہیں تھم گئے اور ذہن میں ایک شدید دھماکہ ہوا۔ اگلے ہی پل ماتھے کے بل ٹھیک ہوئے اور جبڑے تن گئے۔ شکریہ، ارباز نے مختصر کہا اور فون کاٹ کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا کیفے ٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ کیفے میں شہریار سامنے چائے کا کپ رکھے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہریار، میرے ساتھ چلو، ارباز نے پاس آ کر حکم دیا۔ نہیں یار، میرے سر میں شدید درد ہے، میں پہلے چائے پیوں گا، شہریار نے نڈھال سے انداز میں کہا تھا۔ ارباز آگے بڑھا، بازو سے اسے سختی سے دبوچا اور اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ میرا بازو چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے ارباز! شہریار کی آواز کچھ بلند ہوئی۔ اس کی اونچی آواز پر ارباز پیچھے پلٹا اور آگے جھک کر غرایا۔ بھول گئے ہو کہ تمہیں ہڈیاں میں ہی ڈالتا ہوں؟ مجھ پر ہی غرا رہے ہو؟ تم سے تو بہتر تھا میں کوئی کتا پال لیتا۔ شدید ذلت اور توہین سے شہریار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ارباز نے دھیمی پر زہر آلود آواز میں کہا اور اسے گھسیٹتا ہوا یونیورسٹی کے ایک سنسان کونے تک لے آیا۔ زہرا کو میسیجز تم کر رہے ہو؟ اس نے شہریار کو دیوار سے لگاتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ شہریار نے اپنے لب بھیج لیے۔ تم جانتے ہو کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم اسے میسیجز کیوں کر رہے ہو؟ ارباز نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میری مرضی، تم اپنا کام کرو، اس سے تمہارا کام میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی نا؟ شہریار نے نظریں چڑھا کر کہا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اس سے دوستی بڑھانے کے چکر میں اور تم اسے میسیجز کر کے ڈسٹرب کر رہے ہو، آخر کیوں؟ ارباز غرایا۔ تو میں تمہیں دوستی بڑھانے سے کم منع کرا، تم نے چیلنج کے طور پر اسے لیا ہے نا، دوستی کر کے اسے چھوڑ دو گے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں، سمجھے تم اپنی کوشش کر لو، جب تک تم ناکام ہو جاؤ گے تو میں اسے اپنا لوں گا، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس بات پر۔ شہریار کی آواز اونچی ہوئی، اور اگلے لمحے ارباز نے اس کا کالر دبوچ کر اسے زور سے دیوار پر پٹخا۔ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی مت کرنا شہریار، ٹائم پاس ہی صحیح، پر جس لڑکی کے ساتھ میں ہوں اس کے قریب کسی اور مرد کو برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ چیلنج ہو یا جو بھی، جب تک میں کھیل رہا ہوں تم اپنے قدم پیچھے رکھو، ہڈیاں توڑنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ وہ غصے سے پھنکارا اور شہریار کا کالر جھٹکتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ شہریار سرخ اور خونی نظروں سے ارباز کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس
کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ تمہیں تو میں وہاں ماروں گا ارباز خانزادہ کہ تم رو بھی نہیں سکو گے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا شہریار نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے دوسری طرف نکل گیا۔ آلیان کی ماں ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ پیسوں کا بندوبست کہاں سے ہوا تھا آلیان؟ انہوں نے آلیان سے پوچھا۔ آلیان نے اپنے لب بھیج دیے۔ ایک دوست سے ادھار لیے تھے امی۔ واپس کیسے کرو گے؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ آلیان خاموش رہا۔ اب اس کی ماں نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ آلیان نے آگے بڑھ کر الماری کھولی اور لاکر کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ اس کے اندر زیورات ہیں۔ تمہاری بہن کی شادی تو میں دیکھ نہیں سکی اور مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری شادی میں نہیں دیکھ سکوں گی۔ آلیان فوراً ماں کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، مایوسی کفر ہے امی۔ میں مایوس نہیں ہوں، پر حقیقت بتا رہی ہوں۔ یہ زیورات ہیں، تم انہیں بیچ دو، اس سے تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا۔ آلیان خاموش رہا کیونکہ آج اسے ہر حال میں قرض واپس کرنا تھا اور اس کے پاس زیورات بیچنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ زیورات لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا تاکہ انہیں بیچ سکے۔ زیورات بیچ کر اسے اتنی رقم مل گئی تھی کہ اس سے وہ اپنے دوست کے باس کا 7.5 لاکھ روپیہ بھی ادا کر دیتا اور اسی طرح کی شادی کے لیے جو قرض لیا تھا وہ بھی اتر جاتا۔ اس نے فوراً اپنے دوست رجب کو فون ملایا۔ رجب، میں تمہارے باس کی رقم واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس رقم کے بدلے کوئی کام نہیں کروں گا۔ میرے پاس پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، تو بتاؤ مجھے کہاں آنا ہے؟ آلیان کی بات سن کر دوسری طرف رجب نے آہستہ سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ تم بھی عجیب بیوقوف ہو آلیان، اس نے دل میں سوچا، پھر بولا، اگر تمہارے پاس رقم آ گئی ہے تو تمہیں اتنی دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے اپنی لائیو لوکیشن بھیجو، میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں۔ آلیان نے اسے اپنی لائیو لوکیشن بھیج دی، لیکن کچھ دیر بعد جب رجب کے آنے سے پہلے ہی 2 موٹر سائیکل سوار وہاں پہنچے اور آلیان کے سر پر پستول تان دی۔ وہ زبردستی اس سے وہ بیگ چھین کر فرار ہو گئے جس کے اندر 7.5 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی۔ آلیان پتھر کا بت بنا بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ 15 منٹ گزرے تو رجب اپنی گاڑی میں وہاں پہنچا۔ اس نے آلیان کو سڑک کنارے بے بس نیچے بیٹھا دیکھا تو پریشانی سے گاڑی سے اترا۔ کیا ہو گیا؟ نیچے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ چلو اٹھو۔ آلیان نے زخمی اور اجڑی نظروں سے رجب کو دیکھا۔ کہاں چلوں؟ کیا مطلب کہاں چلوں؟ باس کو رقم واپس نہیں کرنی، ورنہ اگر تم نے کام نہ کیا تو اس رقم پر سود چڑھتا جائے گا۔ رقم مجھ سے چھین لی گئی ہے، آلیان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتایا۔ رجب نے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ چلو تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ رقم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دیکھو اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، حلال کی کمائی ایسی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آلیان کو زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ 2 دن بعد آلیان اپنے آفس میں بوجھل دل کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کسٹمرز اس سے قرض کی رقم کی واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ دوسری طرف اس کی ماں کی ادویات بھی بہت مہنگی آ رہی تھیں۔ اوپر سے جب بار بار فون کر کے رجب اپنے باس کے پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا، وہ ہر طرف سے مسائل کے گہرے دلدل میں گھر چکا تھا۔ جب اس کے فون پر ایک بار پھر رجب کی کال آئی تو اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ پیسوں کا بندوبست ہوا؟ رجب نے پوچھا۔ نہیں ہوا۔ تو پھر تمہیں باس کا کام کرنا پڑے گا، تمہیں ہمارا گروپ جوائن کرنا پڑے گا۔ رجب نے اسے باور کروایا۔ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو تم لوگ کرتے ہو، آلیان نے دو ٹوک جواب دیا۔ تمہیں کیا پتا ہم کیا کرتے ہیں؟ رجب نے آگے سے کہا، جو بھی کرتے ہو بس اتنا معلوم ہے کہ حرام کرتے ہو اور میں کوئی حرام کام نہیں کر سکتا۔ آلیان نے صاف انکار کر دیا۔ تم جانتے ہو تمہاری انکار کا نتیجہ کیا نکلے گا آلیان؟ بے موت مار دیے جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ جواب میں آلیان کچھ کہتا، رجب نے اپنی بات جاری رکھی، اور صرف تم ہی نہیں مارے جاؤ گے، جس ماں کو بچانے کے لیے تم نے قرض لیا ہے نا، وہ لوگ انہیں بھی مار دیں گے اور تمہیں تڑپانے کے لیے انہیں اذیت دے دے کر ماریں گے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اگر جوائن کر لو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو سارا خسارہ تمہارا ہے، تم خود سوچ لو۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ آلیان کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، دماغ معاف ہونے لگا۔ تبھی اس کے فون پر رجب کا میسج موصول ہوا۔ 10 منٹ میں سوچ کر جواب دے دو۔ آلیان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ گھڑی کے کانٹے اتنی تیزی سے پہلے کبھی نہیں بھاگے تھے۔ 10 منٹ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے اور رجب کا میسج دوبارہ آیا۔ اس کے پاس اپنے اور اپنی ماں کے تحفظ کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ ٹھیک ہے، میں گروپ جوائن کروں گا، پر اس سے پہلے میں تمہارے باس سے ایک بار پھر ملنا چاہتا ہوں، میری کچھ شرائط ہے۔ آلیان نے ٹائپ کر کے بھیج دیا۔
آگے سے محض ایک مختصر جواب آیا، اوکے۔ عالیہ نے ایک بار پھر رجب کے باس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس بار اس کے سامنے ایک کانٹریکٹ پیپر رکھا تھا۔ تمہاری جو بھی شرائط ہیں وہ اس کے اندر درج ہیں۔ عالیان، تم سے کوئی قتل و غارت یا اغوا کاری کا کام نہیں کروایا جائے گا۔ تم سے صرف ڈیجیٹل کام لیا جائے گا، لیکن وہ جو بھی کام ہو تمہیں کرنا پڑے گا، اور اگر تم یہ کام چھوڑنا چاہو تو اس کے لیے تمہیں پہلے 20 کروڑ روپیہ جمع کروانا پڑے گا۔ 1 سال کے اندر، اگر تمہیں 1 سال مکمل ہو گیا تو یہ 20 کروڑ روپے کی رقم ڈبل ہو جائے گی۔ تم جتنے گہرے ہوتے جاؤ گے دلدل میں دھنستے جاؤ گے، اتنی ہی تمہاری آزادی کی رقم بڑھتی جائے گی، اور کسی بھی قسم کی ہوشیاری یا نجات کی طرف قدم بڑھانے پر ٹیم تمہیں ختم کر دے گی۔ رجب نے اسے کانٹریکٹ پیپر میں لکھی تمام باتیں پڑھ کر سنائی۔ عالیان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بوجھل ہاتھوں سے قلم اٹھا کر اس کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر دیے۔ دل کو بس یہی ایک مہم سی دھاڑس تھی کہ وہ اس سے صرف ڈیجیٹل ورک لیں گے، لیکن کچھ ہی دنوں میں عالیان کو اس تلخ حقیقت کا احساس ہو گیا کہ اس نے جس نوعیت کا کام سوچا تھا یہ وہ نہیں تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور سیاہ دنیا تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اس پر کام کی بھیانک پرتیں کھلتی جا رہی تھیں۔ اس ڈیجیٹل ورک میں تعاون کی رقموں کا ہیر پھیر، غیر قانونی نیٹ ورکس کے ذریعے پیسے بیرون ملک منتقل کرنا اور دوسروں کے بینک اکاؤنٹس ہیک کر کے رقم چوری کرنا سب شامل تھا۔ عالیان کے اوپر ایک اور آدمی مینیجر کے روپ میں تعینات تھا جو اسے یہ سارے کام سکھا رہا تھا۔ چونکہ وہ خود ایک سافٹ ویئر انجینئر اور آئی ٹی ایکسپرٹ تھا، اس لیے ان تکنیکوں کو سمجھنا اس کے لیے بہت آسان تھا، اور جیسا رجب کے باس نے سوچا تھا عالیان ان کے لیے سونے کی مرغی ثابت ہو رہا تھا۔ لیکن ہر گزرتا دن عالیان کی روح کے لیے ایک شدید عذاب بنتا جا رہا تھا۔ عالیان، تم ٹھیک ہو؟ عالیان کی ماں نے نقاہت سے اپنی دکھتی آنکھیں کھول کر پوچھا۔ عالیان ان کے سامنے بستر کی پائنتی پر بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہو امی، مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ تم نماز نہیں پڑھ رہے عالیان؟ ان کے اس ناگہانی سوال پر عالیہ نے نگاہیں چرا لیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھے عالیان؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ نماز مجھے برائی سے روکتی ہے امی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سچ نکل گیا۔ ان کی ماں کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے عالیان؟ نماز برائی سے روکتی ہے تمہیں؟ تم کسی ایسی برائی میں پڑ گئے ہو جس سے تم چھوڑنا نہیں چاہ رہے؟ عالیان کے ہاتھ ہلکے سے لرزے۔ چھوڑنا چاہتا ہوں امی، پر چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کی بات پر ماں کا دل جیسے منہ کو آنے لگا۔ عالیان، خدا کے لیے مجھے سچ بتاؤ، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم کہ تم سے اب نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ میں جو بھی کروں امی، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پلیز میری نجات کے لیے دعا کریں۔ میں ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پھر وہ کام کرنا میرے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا وہ کہتے ہوئے وہ دم گھٹنے کے احساس سے اٹھنے لگا۔ تبھی عالیان کی ماں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس اذیت میں مت ڈالو عالیان، میں نے پوری زندگی غربت اور تنگ دستی میں گزاری ہے، پر تم بچوں کو ہمیشہ حلال کھلایا ہے۔ میرے آخری وقت میں جب میرے پیچھے صرف میرا ایک بیٹا رہ گیا ہے، میں چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو میرے لیے آخرت کی آزمائش کیوں بن رہا ہے؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالیہ نظریں جھکائے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ انہیں کیا تسلی دیتا؟ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جس دلدل میں وہ دھنس چکا ہے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں بند وہ ایک بار پھر وہی سیاہ کام کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے کہ اچانک اسے کچن سے پانی کی گلاس کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اس کی ماں کو پانی چاہیے تھا۔ وہ جلدی سے کچن سے پانی کا گلاس لے کر ماں کے کمرے میں داخل ہوا، پر منظر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ اس کی ماں فرش پر اوندھے منہ بے جان پڑی تھی۔ امی! وہ تڑپ کر ان کی جانب بھاگا، پر ان کی وجود میں اب سانسوں کی کوئی رمق باقی نہیں بچی تھی۔
وہ اپنی ماں کے بے جان وجود کو سینے سے لگائے بری طرح بلک اٹھا۔ آلیان کی دنیا کا آخری سہارا بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسی دن عصر کے وقت اس کی ماں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اپنی ماں کو سپرد خاک کرنے کے بعد آلیان نے اس گھر کو سدرا، امی اور بکھری یادوں سمیت ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وقت دیکھتے دیکھتے پر لگا کر اڑتا رہا۔ 2 مہینے کی لگاتار مکرانہ کوشش کے بعد ارباز بالآخر زہرا کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ زہرا، مجھے یوں روز آپ کو یونیورسٹی میں روکنا، آپ سے باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا۔ بہت سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی عزت پر حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کے کردار پر کوئی بات کرے۔ اس کے بعد زہرا نقاب کے پیچھے خاموشی سے اپنے لب کچلنے لگی۔ ارباز کو اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ وہ گھبرائی ہے، جبکہ زہرا کا اپنا دل بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ان 2 مہینوں میں اسے ارباز سے بات کرنا عجیب سا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ خود کو مطمئن رکھنے کے لیے ارباز کو منع تو کرتی تھی، لیکن دل اندر سے شدت سے چاہتا تھا کہ ارباز جس طرح اس کے پیچھے پڑا ہے ویسے ہی پڑا رہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو پھر اب آپ مجھ سے بات کرنے مت آئیے گا، زہرا نے دھیمی اور ہچکچاتی آواز میں کہا۔ کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ ارباز کے اچانک پوچھنے پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ہمارے گھر میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ہم لڑکوں سے یوں فون پر بات نہیں کر سکتے۔ زہرا نے اسے بتایا۔ اس کے جملے میں کتنی بڑی اور بھیانک تبدیلی آ چکی تھی۔ ہماری دین میں اجازت نہیں ہے سب سے، اور اب وہ ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے پر آ چکی تھی۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو لڑکا بن کر میسج نہیں کروں گا، نہ ہی بار بار فون کر کے تنگ کروں گا۔ اگر مجھے کوئی بہت ضروری کام کی بات بھی کرنی ہوئی تو میں لڑکی بن کر میسج کروں گا۔ ارباز نے بڑی صفائی سے جال بنا۔ زہرا شدید کشمکش میں پڑ گئی۔ زہرا، ارباز نے ایک بار پھر دھیمی اور پرے تاثیر اور لہجے میں پکارا۔ زہرا نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کاغذ پر اپنا نمبر لکھا اور ارباز کی جانب بڑھا دیا۔ ارباز نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ نمبر تھام لیا۔ پلیز احتیاط کیجیے گا، میرا ابا بہت سخت ہے۔ زہرا نے گھبرا کر تائید کی۔ بالکل بے فکر ہے، ارباز نے تسلی دی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہاں سے نکل کر ارباز سیدھا کیفے میں آیا اور کاغذ کا ٹکڑا لہراتے ہوئے شہریار کے سامنے رکھا۔ تسخیر کر لیا تم نے زہرا کو؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تسخیر نہیں کیا، لیکن منزل کے بہت قریب ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں وہ خود اپنی پسندیدگی اور محبت کا اظہار نہ کرے تو میرا نام بھی ارباز خانزادہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارباز غرور سے مسکرا کر پلٹ گیا۔ پیچھے بیٹھا شہریار اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ تم کیسے پھنس سکتی ہو اس بے غیرت آدمی کے جال میں زہرا؟ تمہیں تو میں نے سچے دل سے چاہا ہے۔ شہریار نے تب کر اپنے بال جھگڑے۔ نہیں، میں تمہیں ارباز کے جال میں بالکل نہیں پھنسنے دوں گا۔ میں آج ہی گھر جا کر امی سے تمہارے رشتے کے حوالے سے بات کروں گا۔ وہ خود سے پکا عہد کرنے لگا۔ گھر داخل ہوتے ارباز اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس نے زہرا کے نمبر پر میسج ٹائپ کیا۔ السلام علیکم زہرا، میں اریبہ۔ ساتھ ایک مسکراتا ہوا ایموجی بھیج دیا۔ پھر فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ ادھر زہرا کا موبائل کمرے کی میز پر رکھا تھا اور زہرا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میز پر اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی درختہ نے میسج کی ٹون سن کر فون اٹھایا تو کسی نئے نمبر سے اریبہ کا میسج آیا ہوا تھا۔ زہرا آپ ہی؟ درختہ نے کچن کی طرف آواز لگائی۔ ہاں بولو۔ آپ کو کسی دوست کا نام اریبہ ہے کیا؟ نہیں، کیوں؟ کسی اریبہ نامی لڑکی کا میسج آیا، درختہ نے بتایا۔ کچن میں برتن دھوتی زہرا کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ اس نے فوراً ہاتھ دھوئے اور بدحواسی سے کمرے میں بھاگی۔ درختہ کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتے ہوئے اس نے میسج پڑھا تو درختہ نے غور سے نوٹ کیا کہ زہرا کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور چہرے پر عجیب سی سراسیمگی تھی۔ ہاں جی، آج ہی مجھے یونیورسٹی ملی تھی، بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے آج ہی نمبر شیئر کیا تھا پر میں بتانا بھول گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے زہرا نے جلدی سے وہ نمبر اریبہ کے نام سے سیو کر لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو درختہ؟ زہرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ پرانے نام اور پرانے چہرے اتنی جلدی بھولتے ہیں لوگ، اور جس سے آج ملی آپ اسی سے ہی بھول گئی، حیرت ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ زہرا کے تیور بگڑے۔ کچھ نہیں، میرا مطلب صرف یہ کہنا ہے کہ آج کل آپ کا دماغ حاضر نہیں رہتا۔
یہ کہتے ہوئے درختہ غرور سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زہرا نے خفا نظروں سے اسے دیکھا، کندھے اچکائے اور ایک گہری سانس لے کر میسج ٹائپ کیا، وعلیکم السلام۔ میسج بھیج کر اس نے فون نیچے رکھا تو اس کا دل پسلیوں میں سر پٹکنے لگا اور ہونٹوں پر ایک خود سخت مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی اور ٹکٹکی باندھے موبائل کو تکنے لگی۔ دل بے خود سا تھا کہ کاش ارباز کا جواب فوراً آ جائے۔ وہ کافی دیر جواب کا انتظار کرتی رہی۔ فون پر کوئی بھی عام میسج آتا تو وہ فوراً فون اٹھا کر دیکھتی، پر جب میسج ارباز کا نہ ہوتا تو بے دلی سے فون واپس رکھ دیتی۔ اس نے خود سے آگے کوئی میسج نہیں کیا تو اور بس اپنے دل کو یہی تسلی دے رہی تھی کہ اس کی جانب سے پہل یا فضول بات چیت نہیں ہو رہی۔ ارباز فریش ہو کر کمرے میں آیا اور فون اٹھا کر دیکھا تو وہ چارج ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ اس نے فون چارجر پر لگایا اور بیڈ پر لیٹ گیا، پر نیند کہاں آنے والی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل زہرا کی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ وہ کتنی مثبت سوچ کی مالک تھی، اس کی آواز اور اس کی باتوں میں کتنا مٹھاس اور وقار تھا۔ جب وہ دین کے بارے میں بات کرتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ آج تک ارباز نے بہت سی لڑکیوں کو صرف ایک چیلنج سمجھا تھا، پر زہرا کے لیے اب اس کا دل واقعی بدلنے لگا تھا، لیکن بیچ میں اس کی انا آڑی آ رہی تھی۔ زہرا سے بات کرتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ وہ اس سے بات بھی کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی ایک اندیکھی گھبراہٹ کا شکار بھی ہو جاتا۔ اس کے دل سے مسلسل یہی آواز آتی تھی کہ شاید اس کی روح ابھی زر و برق گناہوں کے نیچے پوری طرح مری نہیں تھی۔ وہ اب بھی اسے روکنے کی کوشش کری تھی، لیکن وہ اپنی روح کو، اس آواز کو مسلسل دبا رہا تھا۔ پر زہرا نے تو کہا تھا کہ اگر انسان روح کی پکار کو نظر انداز کر کے گناہ پر ڈٹا رہے تو اس کا دل اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا دل کیوں پرسکون نہیں ہو رہا تھا؟ یا پھر زہرا کی بتائی ہوئی باتیں محض افسانوی تھیں؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے بیڈ کا سائڈ ڈراز کھولا اور وہی کتاب نکالی جو زہرا نے اسے پہلے دن دی تھی۔ اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا تو پھر وہی خوبصورت نام جگمگاتا نظر آیا، درختہ۔ اس نے ایک نظر اور صفحہ پلٹا، پھر ایک اور۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا تھا۔ پہلی ہیڈنگ ہی تھی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا واقعہ طائف کے سفر کا تھا۔ بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود سراپا رحمت بننے اور معاف کر دینے کا واقعہ۔ ارباز نے جب وہ واقعہ پڑھا تو کچھ لمحوں کے لیے اس کا ذہن تھم گیا۔ بھلا اتنے شدید ظلم و ستم کے بعد بھی کوئی یوں معاف کر سکتا تھا؟ اس کا دل عجیب سی کیفیت سے بھر گیا۔ وہ آگے پڑھنے لگا تو ذہن میں سوال اٹھا کہ وہ خود زہرا سے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا؟ صرف اس بات کا کہ اس نے اسے روکا تھا، اس سے بات نہیں کی تھی اور اس کی انا کو ٹھکرایا تھا، جبکہ کسی سے بات کرنا یا نہ کرنا تو انسان کا ذاتی حق ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو یوں بدلتا دیکھ کر اس نے جھٹکے سے سر ہلایا، پھر ورق پلٹایا۔ اگلا صفحہ سامنے آیا۔ دوسرا واقعہ فتح مکہ کا تھا۔ کس قدر ظلم و ستم اور سالہ سال کی اذیتوں کے بعد جب مکمل طاقت اور اختیار ملا تو اس کے باوجود انہوں نے تمام ظالموں کو عام معافی دے دی۔ کیا اخلاق ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان عروج اور طاقت کے باوجود اس قدر نرم اور رحیم رہ سکے؟ تیسرا واقعہ ایک بدوی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو سختی سے کھینچنے کا تھا۔ اور چوتھا واقعہ ایک بدوی کا مسجد میں پیشاب کرنے کا۔ ایک کے بعد ایک وہی وہ واقعات پڑھتا چلا گیا، اسے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے کانوں میں فجر کی اذان کی روح پرور آواز گونجنے لگی۔ اس نے فوراً وہ کتاب بند کر دی۔ اب وہ خود سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب باتیں افسانوی ہیں یا کوئی ڈرامہ۔ یہ کھلی حقیقت تھی اور وہ خود کیا کر رہا تھا۔ اس ایک سوال نے اس کے اندر شدید ہلچل مچا دی۔ ان تمام خیالات کو جھٹک کر اس نے چارجنگ سے فون اٹھا کر آن کیا۔ سامنے زہرا کا میسج چمک رہا تھا، وعلیکم السلام۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ٹائپ کیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی صبح شاید جواب نہ آئے یا دیر سے آئے، پر ابھی فون رکھنے ہی لگا تھا کہ فوراً زہرا کا جواب موصول ہوا، کچھ نہیں، ابھی نماز پڑھ کر بیٹھی ہوں۔ گڈ۔ اسے اور کچھ نہ سمجھ آیا تو اس نے بس اتنا ہی لکھا، آپ نے نماز پڑھی؟ زہرا کے سوال پر وہ گھبرا گیا۔ وہ اکثر یونیورسٹی میں بھی اس سے یہی پوچھتی تھی اور زہرا کو متاثر کرنے کے لیے وہ یونیورسٹی میں ظہر کی نماز ادا بھی کر دیا کرتا تھا۔ جی پڑھ لی۔ اس نے ٹائپ تو کیا پر بھیجنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے فوراً میسج ڈیلیٹ کیا اور نیا میسج لکھا، ابھی پڑھتا ہوں۔ میسج بھیج کر وہ ایک گہری سانس لے کر کھڑا ہوا، واش روم گیا، وضو کیا اور سچے دل سے نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار پھر فون اٹھا لیا۔ پڑھ لی میں نے نماز، اس نے بچے کی طرح خوشی سے زہرا کو بتایا۔ گڈ۔ زہرا کی جانب سے بھی وہی مختصر جواب آیا،
بولو اریبہ، کوئی کام تھا تمہیں؟ زہرا نے پوچھا تو ارباز نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو لڑکی بن کر بات کر رہا تھا۔ ہاں ایک کام تھا، مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر انسان گناہ پر ڈٹا رہے تو تم نے تو کہا تھا کہ اس کا دل عادی ہو جاتا ہے اور وہ سکون پا لیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان گناہ پر مسلسل قائم ہے، اس کے باوجود اسے سکون نہیں مل رہا اور وہ بے چینی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال بھیجنے کے بعد کافی دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا اور وہ بے صبری سے انتظار کرتا رہا۔ یقیناً 5 منٹ بعد فون کی اسکرین ایک بار پھر چمک اٹھی۔ ہدایت اللہ سے مانگنے پر ملتی ہے، لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اپنے مسلسل گناہ پر بھی اس کا دل سکون نہیں پاتا، کیونکہ اس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہوتی ہے۔ زہرا کے اس جواب کو پڑھ کر اس نے خاموشی سے فون سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ بھلا اسے کیا ہدایت مل سکتی تھی؟ وہ تو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ مسلمان تو تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کو پڑھا تھا، اور صرف چند صفحات پڑھنے کے بعد ہی اس کے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تھینک یو زہرا، تم بہت اچھی ہو۔ اس نے ایک آخری میسج ٹائپ کیا اور فون ایک طرف رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ درختہ کی مستقل نظریں زہرا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر میسج پر بات کر رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج تک زہرا نے اپنی دوستوں سے بھی کبھی اتنی لمبی لمبی گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ زیادہ دوستی رکھنے یا پڑھانے کی قائل ہی نہیں تھی، پھر اچانک اتنی بڑی تبدیلی۔ ابھی ذرا بات کر ہی رہی تھی کہ باہر سے مولوی شمس الدین کی آواز آئی۔ وہ اپنے باپ کے بلانے پر فوراً باہر گئی اور درختہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ زہرا، کل تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، ابا جی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں ابا، خیریت؟ زہرا نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے تمہیں 2 ہفتے پہلے جو طاہرہ پھپھو کی طرف کے رشتے کا بتایا تھا، وہ لوگ کل تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ مولوی شمس الدین نے بات مکمل کی۔ ان کی بات سنتے ہی زہرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے چہرے کی بدحواسی درختہ کے ساتھ ساتھ خود مولوی شمس الدین نے بھی نوٹ کی۔ کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ مولوی شمس الدین نے باریک بینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ابا، شاید بخار ہو رہا ہے۔ مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی تھی ابا، زہرا نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ ابا، میں نے اس رشتے کے بارے میں استخارہ کیا تھا، میرا استخارہ بہت خراب آیا اور دل بھی بالکل مطمئن نہیں ہو رہا، زہرا نے نظریں جھکا کر بتایا۔ مولوی شمس الدین سوچ میں پڑ گئے اور پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اگر استخارہ ہی صحیح نہیں آ رہا تو پھر رشتہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابا، آپ خود بھی ایک بار استخارہ کر کے دیکھ لیں، کیا پتہ آپ کا استخارہ اچھا آ جائے، درختہ نے درمیان میں مشورہ دیا۔ اس سے پہلے کہ مولوی شمس الدین کوئی جواب دیتے، زہرا بول پڑی۔ مجھے بھی استخارہ کرنا آتا ہے درختہ، آج سے پہلے بھی تو بہت سارے رشتوں کا کرتی آئی ہوں نا، پہلے تو کبھی کسی رشتے کا استخارہ خراب نہیں آیا۔ اس نے فوراً جواز پیش کیا۔ یہ جواز مولوی شمس الدین کو بالکل درست لگا۔ ہاں زہرا ٹھیک کہہ رہی ہے، اور انکار کی بات طے ہو گئی ہے۔ زہرا بظاہر مطمئن ہوتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ دوسری طرف درختہ کا شک اب اس مکمل یقین بدلنے لگا تھا۔ وہ کافی دنوں سے زہرا کا یہ بدلا ہوا انداز اور بے چینی محسوس سی کر رہی تھی۔ رات زہرا کے سوتے ہی درختہ نے خاموشی سے اس کے فون سے اریبہ نامی لڑکی کا نمبر نکالا اور اپنے فون پر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ کچھ دیر بیل جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، آگے سے کسی لڑکی کی آواز آئی تو درختہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچیں اور فوراً کال کاٹ دی۔ اس نے بیڈ پر بے خبر سوئی ہوئی زہرا کو دیکھا اور دل ہی دل میں بولی، دوسروں کو آئینہ دکھاتے دکھاتے آپ نے شاید خود آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے زہرا آپی، اس بارے میں آپ سے کل بات کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے دن زہرا یونیورسٹی گئی تو ارباز نے اسے کیفے میں آنے کا میسج کیا۔ وہ یونیورسٹی کیفے میں گئی اور ارباز کے سامنے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ ارباز دوسری ٹیبل پر بیٹھا ایک نظر اسے دیکھ کر فون پر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ مجھے رات کو کال کی تھی تم نے؟ ارباز نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو کال نہیں کی، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ زہرا نے میسج میں سوال کیا۔ پتہ نہیں، رات کو ایک نمبر سے کال آئی تھی اور آگے سے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، بس میری آواز سن کر فوراً فون رکھ دیا۔ ارباز کے اس میسج نے زہرا کا دل زور سے دھڑکا دیا۔
اس کے دماغ میں پہلا نام درختہ کا ہی آیا۔ کیا تم مجھے وہ نمبر بھیج سکتے ہو؟ زہرا نے فوراً ٹائپ کیا۔ جواب میں ارباز نے وہ نمبر زہرا کو بھیج دیا۔ نمبر دیکھتی زہرا کے پاؤں ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے اور حالت خراب ہونے لگی۔ وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر بغیر کچھ کہے یونیورسٹی سے باہر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ ارباز اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ارباز، پاس بیٹھے شہریار نے پکارا۔ ہاں بولو۔ تمہیں پکا یقین ہے نا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگ گئی ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ارباز نے پورے یقین سے کہا۔ تو پھر اب تو تمہارا کھیل ختم ہو گیا نا، تم جیت گئے، مبارک ہو یہ چیلنج۔ جواباً ارباز نے اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور سامنے رکھا بسکٹ اٹھا کر شہریار کے منہ میں ڈال دیا۔ بسکٹ کھاؤ اور اپنے ذہن پر اتنا زور مت دو، بات اب چیلنج سے بہت آگے جا چکی ہے۔ مجھے اب اس سے اقرار صرف چیلنج کے لیے نہیں چاہیے۔ ارباز نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ شہریار کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب صاف ہے شہریار، سچی محبت ہو گئی مجھے زہرا سے۔ یہ کہہ کر ارباز وہاں سے اٹھ کر نکل گیا۔ شہریار شدید نفرت اور تنفر سے ارباز کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم ایسے کیسے میری محبت پر ڈاکہ ڈال سکتے ہو ارباز خانزادہ؟ وہ صرف تمہارے لیے ایک چیلنج تھی۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنی محبت چھینے نہیں دوں گا۔ کیا تم امیروں کے پاس ہی یہ حق ہے کہ سب کچھ حاصل کر لو؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ وہ اپنی امی سے زہرا کے رشتے کے حوالے سے بات کر چکا تھا اور اس کی ماں زہرا کے گھر رشتہ لے جانے پر راضی بھی ہو چکی تھی، لیکن اب جب کہ زہرا ارباز سے بات کر رہی تھی، شہریار کے لیے لازم تھا کہ پہلے وہ زہرا کی رضامندی معلوم کرتا، اسے اپنی محبت کو بتاتا اور ساتھ ہی ارباز کی سچی اور بھیانک حقیقت کھل کر سامنے لاتا، تاکہ زہرا وقت رہتے ارباز کے فریب کو سمجھ کر اس کی پاکیزہ محبت قبول کر لیتی۔ زہرا گھر پہنچی تو درختہ کچن میں روٹی بنا رہی تھی۔ امی ابو کہاں ہیں؟ گھر میں داخل ہوتی زہرا نے پوچھا۔ ابو مسجد گئے ہیں اور امی درزن کے پاس گئی ہیں، درختہ نے جواب دیا۔ پھر اگلے لمحے روٹی پلٹتے بولی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی زہرا اپی۔ بات تو مجھے بھی تم سے کرنی ہے، تم نے میرے فون سے کسی کا نمبر کیوں نکالا؟ زہرا نے الٹا اسے گھورا۔ درختہ نے حیرت اور طنز سے ہنس کر دیکھا۔ ارے واہ، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہاں نکالا تھا نمبر، اور آپ کی اس اریبہ کی آواز بھی سنی تھی، کافی مردانہ آواز تھی ماشاءاللہ سے۔ اپنی بکواس بند رکھو درختہ، چھوڑی بند کرو اور میرے معاملات سے دور رہو۔ زہرا غصے سے غرائی۔ اس لیے رشتے کے لیے منع کر رہی تھی نا ابا کو، کیونکہ آپ کا دل کہیں اور لگ گیا ہے؟ درختہ نے سیدھا نشانہ باندھا۔ اپنی زبان کو لگام دو، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، نہ میں نے کسی سے محبت کی قسم وعدے کیے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرے گھر رشتہ لانا چاہتا ہے، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ اپنے اوپر بات آئی تو زہرا کے بیانات اور دلیلیں بدل چکی تھیں۔ ارے واہ، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کسی کو پسند کرنا ہے، کسی کے گھر رشتہ لانا کوئی گناہ نہیں ہے، حیرت ہے۔ خیر، رشتہ لانا یا پسند کرنا واقعی گناہ نہیں ہے، لیکن کسی نامحرم سے یوں چھپ چھپ کر میسیجز اور فون پر باتیں کرنا گناہ ضرور ہے، بلکہ سخت گناہ ہے۔ آپ بھول گئیں، دو نامحرموں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ سے زیادہ تو یہ باتیں کوئی جتنا جانتا ہی نہیں۔ تو ریختہ اب تلخی سے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ سب جانتی ہوں میں، بس اب وہ رشتہ لے آئے گا، زہرا غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، پھر پلٹ کر زہر آلود لہجے میں بولی، اپنی یہ زبان ابا کے سامنے بند رکھنا، اور سنو، جب سے عالیان یہاں سے گیا ہے نا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ اگر تم نے ابا کے سامنے ذرا سی بھی بکواس کی تو میں ابا کے سامنے تمہاری عالیان کے لیے پسندیدگی کا راز کھول کر رکھ دوں گی۔ میرے رشتے پر تو شاید ابا کو کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن تمہاری پسندیدگی عالیان کے لیے سن کر ابا تم سے بھی اتنی ہی نفرت کرنے لگیں گے جتنی عالیان سے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دھماکے سے اپنے کمرے کا دروازہ درختہ کے منہ پر بند کر دیا۔ درختہ ساکت و جامد پتھر کی طرح کھڑی اپنی بے حس بہن کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ آپ کو ہدایت دے آپی، نم لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے وہ واپس کچن کی طرف چلی گئی۔ زہرا غصے سے تن فن کرتی کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ اس کے فون پر میسج کی ٹون بجی۔ ارباز کا میسج آیا۔ زہرا کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ارباز کا میسج پڑھتی زہرا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی اور ٹائپ کیا، ہاں ضرور۔ وہ خود بھی ارباز سے بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ گھر رشتہ بھیجے، پر وہ کس منہ سے کہتی، کیونکہ ارباز نے اس دن کے بعد دوبارہ کبھی رشتے سے متعلق کھل کر بات نہیں کی تھی۔ زہرا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا مطلب ہے میں نے آپ کو اب تک صرف نقاب میں دیکھا ہے، دل میں میری شدید خواہش ہے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھوں۔ ارباز کے اس اچانک مطالبے پر زہرا سکتے میں آ گئی۔ میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میرا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، مطلب کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ زہرا نے فوراً جواب دیا، تو پھر آپ میری محرم بن جائیں۔ ارباز کے اس ڈائریکٹ پروپوزل پر زہرا کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔
ابھی وہ سنبھلی بھی نہ تھی کہ ایک اور میسج چمکا۔ میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں زہرا، نہ میں آپ پر کوئی دباؤ ڈالوں گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کسی سے ایسی محبت ہو جائے گی، پر آپ سے ہو گئی ہے۔ میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی مکمل رضامندی سے۔ آپ کہیں گی تو میں آپ کے ابا سے بات کر لوں گا۔ ارباز کی باتیں پڑھ کر زہرا کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ڈر کے مارے فوراً ارباز کے تمام میسیجز ڈیلیٹ کیے۔ یوں لگا جیسے سارا جہاں اس کے فون میں جھانک لے گا۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے میسیج ٹائپ کیا، اوکے آپ رشتہ بھیج دیں۔ یہ میسیج بھیجتے اس نے پوری چیٹ ڈیلیٹ کی اور فون کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ارباز میں آخر ایسی کوئی برائی تھی ہی نہیں کہ اس کے ابا رشتے سے انکار کر دیں۔ وہ اس خیال سے بالکل مطمئن اور پرسکون تھی۔ وہ اس ہولناک حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ مولوی شمس الدین اس وقت مسجد میں اپنے دوست کے حافظ بیٹے سے اسی کا رشتہ طے کر رہے تھے جس کا استخارہ وہ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل کر رہے تھے۔